آگے آیت نمبر 8 اسی آیت نمبر 7 سے کنیکٹڈ ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے اس کو ایک بیرن گراؤنڈ، ایک چٹیل میدان. انا، ہم بنانے والے، یہ کون ہے ہم؟ اللہ تعالیٰ اپنے لیے رائل وی استعمال کر رہے ہیں. لجائلون، یہ جو واو سے آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 8، وَإِنَّا، یہ واو دو جملوں کو جوڑتا ہے اور یہ پچھلی آیت نمبر 7 کو اور آیت نمبر 8 کو اسٹرانگلی جوڑ رہا ہے دو طرح سے. ایک دیکھیں یہاں پر آیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں ما علیہ، جو کچھ اس پر ہے. کس پر ہے؟ اس زمین پر ہے. تو یہ ہا جو ہے یہ پیچھے زمین جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں ارض، اس کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں آیا جاعلون، آیت نمبر 7 میں آیا تھا جعلنا. آپ دیکھیں ایک ہی روٹ ورڈ سے آیا. تو جعلنا کا آپ ترجمہ کرتے ہیں ماضی میں پاسٹ ٹینس میں ہم نے بنایا، جاعلون ہم بنانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کور کر لیا تمام ٹینسز کو، تمام زمانوں کو، کہ اللہ ماضی میں بھی اس دنیا کو بنانے والا تھا، اس کو بیوٹیفائی کرنے والا تھا، آج بھی ہے، اور مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو سنبھالنے والا ہوگا. اصل چیز کیا ہے کہ اس زینت کو حقیقت سمجھ کے اگر جو اس میں کھو جائے گا وہ اپنے رب سے غافل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ جو کچھ اس زمین پر ہے سعیدن جروزا، ان قریب اللہ اس کو چٹیل میدان، بیرن لینڈ بنا دے گا. اس دنیا کی زینت پر اترانے والے غور سے سن لیں، اس دنیا کے ڈیزل میں کھونے والے غور سے سن لیں، اس دنیا کو جمع کر کے کل ایسٹ سمجھنے والے غور سے سن لیں، اس دنیا کی طاقت کو ہی سب اپنے لیے اصل طاقت کا سرچشمہ سمجھنے والے غور سے سن لیں. اللہ ان قریب اس کو سعیدن جروزا بنا دے گا. سعیدن آتا ہے فلیٹ لینڈ کے لیے، بالکل فلیٹ کر دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ زمین کو بالکل جو ہے وہ فلیٹ کر دے گا جب قیامت قائم ہوگی. لیکن فلیٹ لینڈ کا مطلب واضح نہیں کر رہا کہ بیرن بھی ہوگا. جوروزا کے الفاظ کے اندر یہ چیز ہے. جوروزن عربی زبان میں آتا ہے بالکل بنجر زمین کے لیے، یعنی زمین فلیٹ بھی ہو جائے گی اور بنجر بھی ہو جائے گی. جوروزن آتا ہے جس زمین کے اوپر کوئی گرینری نہ ہو، جس پر کوئی زندگی نہ ہو. جس زمین پر گرینری نہیں ہوتی آٹومیٹیکلی اس پر کوئی زندگی نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب گرینری نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے اس کا مطلب ہے پودے نہیں ہیں، پودے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے انسیکٹس نہیں آئیں گے، انسیکٹس نہیں ہیں اس کا مطلب ہے برڈز نہیں آئیں گے. تو آپ کا پورا ایکو سسٹم بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب اللہ اس زینت کو دنیا کی چٹیل میدان بنا دے گا. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ ان قریب دنیا جو کہ ٹیمپرری دنیا ہے لائف لیس ہونے والی ہے. اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کے ذریعے آخرت میں انویسٹمنٹ کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے لیے فائدے کا سامان کریں. اور یہی آیات جو ہمیں پڑھنے کو کہا گیا ہے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے. دجال کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ دجال کو اللہ تعالیٰ وہ ڈومین دے دیں گے طاقت کی جو سمہاؤ اللہ کی ڈومین ہے، اللہ اپنے اذن سے ہی دے گا. دجال حکم دے گا جو احادیث سے پتہ چلتا ہے جس جگہ کے اوپر وہاں ویجیٹیشن اگنا شروع ہو جائے گی، وہاں پروڈکشن شروع ہو جائے گی زمین کی، زمین وہاں پر فصل پروڈیوس کرے گی. اور اللہ نے یہاں پر یہ بات واضح کی تاکہ مومنین اپنا ایمان زندہ کر لیں. جب آپ ہر جمعے پڑھیں گے اور آپ اس کانسیپٹ سے پڑھیں گی کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھو، تو آپ کا عقیدہ درست ہوتا رہے گا. کتنا ہی بڑا آپ کے سامنے دجالی فتنہ آ جائے کہ جو آپ کے سامنے انسان حکم دے زمین کو اور زمین پر ویجیٹیشن گرو ہونا شروع ہو جائے، آپ کی یہ آیات جتنا انٹرنلائز ہوں گی یہ آپ کو احساس دلائیں گی کہ اصل میں قادر کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کو پروڈیوس کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ نے اس دنیا کو دھوکے کا سامان جو ہے وہ بنا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات انہی آیات میں پیچھے بتا چکے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن نیک لوگ جن کے اعمال صالحہ ہوں گے ان کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ابد تک رہیں گے. تو یہ بار بار آپ کا اور میرا ایمان دوبارہ سے ریوائیو کرتی ہے سورہ کہف کی شروع کی آیات، تاکہ میں اور آپ قرآن کو تھامنے والے بنیں، اہل القرآن بنیں. جتنا قرآن کو تھامیں گے، جتنا قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے، دنیا کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ وہ آیات ہیں 8 آیات جو پہلا حصہ ہیں مفسرین کے مطابق سورۃ الکہف کا. ایک ٹاپک ہے اس کے اندر کمپلیٹ. جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن،
قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، آزمائشوں کے اندر جبکہ انسان ویور کر سکتا ہے اپنے ایمان میں، جو قرآن کو تھام لے گا اس کا ایمان